مقام پر قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر تو نے کی پتھر کو کلمہ پڑھا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قربان جاؤں یا نبی تیرے وقات پر قربان جاؤں یا نبی تیرے وقات پر جس نے تمہارے عشق پر بازو کٹا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قربان جاؤں یا نبی تیرے حسین پر قربان جاؤں یا نبی تیرے حسین پر جس نے تمہارے عشق پر سر کو کٹا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عزیزہ محمد ندیم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. تو ابھی چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے اور تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے جو بھی نعت خوان سٹیج پر تشریف لائے مختصر وقت میں کوشش تو یہی ہے کہ جتنے مہمان تشریف لائیں ان کو اور وقت دیں. تو میرے پاس شکرا سے عبدالرحمن صاحب تشریف فرما. عبدالرحمن صاحب مختصر وقت کے لیے اپنی حاضری پیش کریں اور تاکہ بقیہ بھی احباب جو موجود ہیں ان کو آمد کریں. نعرہ تکبیر. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غموں کو نکھار لیتا ہوں بس وقت اپنا گزار لیتا ہوں بس وقت اپنا گزار لیتا ہوں اور جب مشکلیں گھیرتی ہے مجھے میں نبی کو پکار لیتا ہوں. جب مشکلیں گھیرتی ہے مجھے میں نبی کو پکار لیتا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تے سن فریادی پیرا دیا پیرا تکا دئی نہ مینو بے کساں دا وارث تو اے شرم دتی رب تینو بے کساں دا وارث تو اے شرم دتی رب تینو
وڈیایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا اے میل چڑھایا سایاں. آخری شعر پوچھ مرشدی نور پروالیا او میرے ستے لکھ جگائی جایا چاروں طرف اندھیرا معلوم آندا اے پلے ہوئے نو رستے لگائی جایا او گریا ہویا نہ کوئی اٹھان والا اے پکڑ دست بابا اٹھائی جایا او تیرے دردی خیر اکسیر منگدا اے نور پور والیا کرم کمائی جایا. سامعین عزیز وقار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے عبد الرحمن صاحب شکرہ کوٹلی سے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہم تک یہ پہنچا ہے کہ جب بچوں کے نام رکھیں تو عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحمن اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے میں سے جو ذاتی صفاتی ناموں سے ملتے ہوں ساتھ عبد لگانا ہے. عبد الرحیم، عبد الرحیم، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد العزیز. لیکن بعض اوقات ہم کرتے ہیں محلوں میں، گاؤں میں کہ نام بدل دیتے ہیں. تو ابھی بھی عبد الرحمن صاحب کا نام جو میرے پاس آیا نا نعت بلانے کے لیے کچھ اور تھا، وہ میں یہاں پر سامنے نہیں بتاتا. وہ ان لوگوں سے میرا یہ پیغام ہے کہ جو اصل نام ہے وہ بلائیں، عبد الرحمن نام بلائیں. اسی میں عظمت ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں ثواب ہے. یہ دیسی نام چھوڑ دیں، اس پر کوئی ثواب نہیں ملتا. نام بدلانے کا بڑی سخت وعید ہے. میں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک کثیر تعداد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی. جناب حافظ فریض نقشبندی صاحب تشریف فرمائے، قاری حلیم قادری صاحب. میں ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. عزیزم نجم کرم متحلم جامعہ نشیہ قادریہ سیر منڈی، آپ تشریف لائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں. نعرہ تکبیر، آواز آنی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت سیدی مرشدی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جدا جگ پروانہ ہے، جدا جگ پروانہ ہے، بابا زہرا دا، بابا زہرا دا، حسنین دا نانا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے. ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے. عکس دل گنبد حضرا کا بنا رکھا ہے. ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے. کفر نے کہا مردہ میرے آقا کو. کفر نے کہا مردہ میرے آقا کو. وہ تو زندہ ہے فقط پردہ یوں گرا رکھا ہے. ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے. سر کٹا کر بھی وہ تلاوت کیا کرتے ہیں. سر کٹا کر بھی وہ تلاوت کیا کرتے ہیں. جن کو قرآن میرے آقا نے سکھا رکھا ہے. ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے. عکس دل گنبد حضرا کا یوں بنا رکھا ہے. ہم نے سینے میں مدینہ یوں بسا رکھا ہے.
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ مختصر وقت کے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور پیر زامن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش فرمانے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب صوفی محمد صادق صاحب کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و عامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ذرا ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محترم و محتشم، میرے واجب الاحترام بزرگان دین، آج یہ پیاری محفل اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اس پیارے دربار کے اندر سجائی جا رہی ہے، اور اولیاء اللہ جو ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اور اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں ان کی محفلیں سجائی جاتی اور تا قیامت سجائی جاتی رہیں گی۔ بات یہ ہے کہ جب آپ دربار کے اندر آئیں اور اپنے پیر و مرشد کے قریب بیٹھیں تو دل کو سنبھال کر بیٹھیں، جب علماء کرام کے قریب بیٹھیں تو اپنی زبان کو سنبھال کر بیٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی نگاہ دل پر ہوتی ہے۔ یہ ہر مشکل دی کنجی یارا تے ہتھ ولیاں دے آئی، ولی دعا کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ کائی، تے جس دل اندر آئے عشق سمانا، اس نہیں پھر جانا، توڑے سونے ملنا یاراں تے یار نہیں بٹانا، تے باپ مرے سر ننگا ہوندا، پائی مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بہشا کون کرے رکھوالی، وما علینا۔ حضرات محترم، آپ تمام احباب قبلہ پیر سید زامن حسین شاہ صاحب
रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक की इस बाबरकत महफिल में शरीक हैं। क्या कमाल है कि जिस दरगाह पर, जिस बारगाह में, जिस आस्थाने पर आप इस वक्त मौजूद हैं, इस आस्थाने की दो बड़ी निस्बतें हैं। एक निस्बत वलायत है और एक निस्बत उनकी खूनी रिश्तेदारी की है, और ये दोनों निस्बतें ऐसी कमाल की हैं कि जिस के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर आप में से बेशुमार लोग या आपके ख़ानदान में से किसी न किसी दरबार से, किसी न किसी आस्थाना से मुंसलिक होंगे, लेकिन सिर्फ वली होना ये भी बड़ा कमाल है, लेकिन वली के साथ आले रसूल होना ये सबसे बड़ा कमाल है। वली तो हर किसी कबीला से, किसी भी कौम से, किसी भी ज़ात से कोई भी बंदा वलायत के दर्जा को पहुंच सकता है, लेकिन आस्थाना आलिया नूरपुर शरीफ इसकी जो निस्बत रसूली है, ये सआदत बाज़ोर बाजू नेस्त, ये सआदत हर किसी के हिस्सा में नहीं आती है। और ये एजाज़ हम अहबाब को हासिल है कि जिस दरबार पर हम हाजिर हैं, उस दरबार की निस्बत वलायत वो से आज़म से जाकर मिलती है, और निस्बत जो उनकी खूनी निस्बत है वो दरगाह अली और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलती है। और दो निस्बतों में जब आदमी गिरा हुआ हो, उसका दिल का बर्तन भी सीधा हो, और फिर वो यहाँ से कुछ लेकर न जाए और खाली हाथ चला जाए, तो फिर देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों में कमी हो सकती है। देने वालों का कोई कसूर नहीं है, लेने वालों का कसूर हो सकता है। हमारे लेने में लफ्ज़िश हो सकती है, हमारी अदा में लफ्ज़िश हो सकती है, हमारे अदब में फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये घराना बड़ा लजपाल घराना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घराने को वो कमाल अता फरमाए कि जब उम्मती गज़वे में, गज़वा खंदक में अपना कुर्ता उठाकर अपने पेट के ऊपर एक पत्थर बंधा हुआ दिखाते हैं, तो क्या कमाल है इस खानदान के सरबराह आला और उम्मत के सालार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप कुर्ता मुबारक उठाकर उम्मती को दिखाते हैं कि अगर तूने एक पत्थर बांधकर खंदक खोदने का काम किया है, तो तेरा रसूल दो पत्थर बांधकर भूख को बर्दाश्त कर रहा है। ये वो खानदान आला है जिसके घर में 3 दिन रोजा रखा जाए, और वो भी हसन और हुसैन की बीमारी की मन्नत मानी जाए, और 3 दिन रोजा रखा जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा 3 दिन रोजा रखा, और जब अफ्तारी का टाइम होता तो दरवाजे पर दस्तक होती, मांगने वाला मांगने के लिए आ जाता, तो उस दिन की अफ्तारी उठाकर उसे दे देते। दूसरे दिन रोजा रखा, जब अफ्तारी का वक्त हुआ तो उस वक्त दोबारा सवाली ने सवाल किया, तो दोबारा दूसरे दिन का खाना भी उठाकर सवाली को दे दिया। तीसरे दिन का रोजा रखा, और जब अफ्तारी का वक्त हुआ तो फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उठाकर फिर उसको दे देते। अरे जो 3 दिन तक खानदान भूखा रहकर रोजे की हालत को बर्दाश्त करके सवालियों को नहीं लुटाता है, अरे तुम कितने खुशकिस्मत हो जो उस दर पर आए हो, जो रोजा रख कर भी दूसरे की खैरात का ख्याल रखा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दामन को साफ भी रखे, हमारे दिल को पाक भी रखे, और हमारे दिल और दिमाग का जो हमारा बर्तन है उसको अल्लाह सीधा भी रखे, ताकि हम यहाँ से खैरात लेकर जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हम इस दरगाह के साथ मुंसलिक हैं। थोड़ी ही देर में सादात किराम और पीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक में आए हुए जितने भी अहबाब हैं, वो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में मस्जिद में आ जाएंगे।
اور قبلہ سیدی و مرشدی پیر سید قمر محی الدین صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ، وہ بھی تھوڑی دیر میں ہماری سامنے تشریف لانے والے ہیں۔ آپ تمام احباب سے صرف ایک ہی التماس ہے، وہ ہمارے صوفی صاحب فرما رہے تھے کہ علماء کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر بیٹھو، اور جب ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دل سنبھال کر بیٹھو۔ ہمارے دل میں کوئی کسی قسم کا خلفشار نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا بغض کینہ حسد نہیں رہنا چاہیے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء کاملین کے ساتھ ہماری نسبت بھی ہو، ہماری سوچ بھی ہو اور ہماری فکر بھی ہو، تب جا کر ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں تو پھر ہمارا دامن خالی نہ ہو، بلکہ ہم دامن میں رحمت خدا بھی اور رحمت رسول اللہ بھی اور اولیاء کی برکات بھی ہم سمیٹ کر گھر کی طرف دے کر جا رہے ہوں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دل، دماغ، سوچ، فکر سب کچھ حاضر رکھ کر آستانہ عالیہ نور پور شریف کے اس آستانے پر بیٹھ کر رب کے ساتھ، رب کے رسول کے ساتھ اور باوضو ہو کر بیٹھ کر اولیاء اللہ کے قدمین کا صدقہ ہم رب سے بھیک مانگ رہے ہوں، تو مجھے امید ہے کہ رب کسی اور ولی کی بارگاہ میں جا کر مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اور جو ولی بھی ہو اور نبی کی اولاد بھی ہو تو ان کے در سے خالی کون جا سکتا ہے؟ ان کے در سے مانگنے والا کیسے نامراد ہو کر جا سکتا ہے؟ یہ آرزو، یہ التجا، یہ امید لیجئے ہم سب یہاں بیٹھیں، تب جا کر ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ مختصر وقت کے کلام کے لیے میں ملتمس ہوں مستری ولائد صاحب جو اپنا خاص کلام پیش فرمانا چاہتے ہیں مختصر وقت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ تا الف الف مرۃ یا شیخ عبد القادر شین اللہ۔ غوث پاک دی کی تعریف کراں، پیر پیران دے پیر صدامدے نہیں، 12 سالاں دی ڈوبی ہوئی بیڑی پل وچ بننے لگامدے نہیں، کئی سالاں دے ستے ہوئے مردے ٹھوکر مار کے پے جگامدے نہیں، جے مہربان ہو جان قادری پھر چورانوں کتب بنامدے نہیں۔ میں صدقے سونے پیر یتوں جس لڑ بہو دے لا چھڑیا، بہو نے نظر کرم دی کر کے مینوں لڑ دستگیر دے لا چھڑیا، دستگیر نے کر کے دستگیری مینوں راہ مدینہ دکھا چھڑیا، قادری قربان مدینے والے اتوں جنہیں غیروں دا رنگ مٹا چھڑیا۔ جد پیر دی محفل وچ آ گئے ہو میرے پیر بھائیو کچھ اور منگو، تو شاعر کیا لکھتا ہے؟ منگن والیو کچھ اور منگو، نور پور والا پیا خیرات لٹاندا جے، دوجی وار نہیں منگن دی لوڑ پیندی، نور پور والا جنوں خیر پاوندا جے، جگ اندر نہیں ہوتی مثال ملتی، نور پور والا جنوں بور لگاوندا جے۔ قادری اپنے پیر تو صدقے میں جاواں، نور پور والا کملی والے نال پیار کرن دا ول سکھاوندا جے، وما علینا۔ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم پر خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ مختصر وقت کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ افراز صاحب کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک
یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں پھر سے دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. میں پھر سے دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. تجلیات سے بھر لو میں اپنا کاسہ جام. تجلیات سے بھر لو میں اپنا کاسہ جام. کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے. کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں. مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں
شبیہ مدحت خیر الانام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو جب آقا اپنا دروازہ ہی کھلا رکھتے ہیں؟ کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو جب آقا اپنا دروازہ ہی کھلا رکھتے ہیں؟ اب اسی دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک مانگنے اور اپنا عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ملتمس ہوں نوجوان ثنا خاں غلام ربانی صاحب کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنا کلام پیش فرمائیں۔ غلام ربانی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، اور وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا
نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور دل بھر کے منگے تو کہ لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا مہروں میں کبھی لوٹایا نہیں مہروں میں کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا سامعین محترم، آپ پیر صاحب کے حکم کے مطابق محفل شریف کی دوسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں جن احباب کو اس وقت تک مائک پر نہیں بلا سکا، میں بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے دلی معذرت کرتا ہوں، کیونکہ جو پیر خانے کا نظام ہوتا ہے یہ بڑا محتاط سا ہوتا ہے، اس میں ہم بھی ڈر ڈر کا قدم رکھتے ہیں۔ تو آپ تمام احباب، اللہ جس نے جو پیش کرنا تھا وہ دل میں پیش کر دیں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک اور پیر سید زامن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر لکھی بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہ دل کی راز جانتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ جب میں یہاں نیا آیا، آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، تو میں اس دربار کے دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا تھا اور میری ایک طلب تھی کہ جب تک مجھے اندر سے بلایا نہ جائے میں دروازے سے اندر نہیں جاؤں گا۔ یہ تقریباً اس بات کو کوئی 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے یا اس سے زیادہ کا وقت گزر گیا، اور میرے جب بھی میں جمعہ پڑھانے کے لیے آتا تو میں دروازے کے باہر کھڑا ہو جاتا، وہاں سے دعا التجا کرتا اور واپس چلا جاتا، اور دروازے سے اندر دروازہ تھوڑا سا اوپن کر کے بھی اندر نہ دیکھتا۔ دل میں یہ تھا کہ جب تک اندر سے بلاوا نہ آئے اندر نہیں جانا ہے۔ آخر ایک معاملہ میرا پیش آیا تو میں باہر سے التجا کر رہا ہوں پیر صاحب کی بارگاہ میں، پیر زامن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، تو یوں محسوس ہوا، خانہ خدا میں بیٹھ کر یہ بات گواہی دے رہا ہوں، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کانوں میں کوئی آ کر کہہ رہا ہے کہ باروں میں گلاں کری لگے جانے اندر کدوں ایسو، یعنی سادے الفاظ ہی کہ باروں میں گلاں کری لگے جانے اندر کدوں ایسو، اندر اچھی باؤ کہ تو صحیح پرابلم کیا۔ یوں پتہ لگا مجھے کہ کوئی میرے کانوں میں یہ بات کہہ رہا ہے، اور اس دن کئی مہینوں کے بعد یہاں پر آئے ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ بارگاہ دلوں کے راز جاننے والے پیروں کی ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ آپ لوگ دامن تھام کر بیٹھے ہیں، دوسری نشست کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں دربار عالیہ قادریہ فاضلیہ نورپور شریف کے منظور نظر قاری القراء زینت القراء جناب قاری عبدالرشید صاحب، آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت آیات بینات سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. کیا بات کیا بات کیا بات. ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك اللہ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم اللہ 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 اللہ، کیا بات کیا بات کیا بات. إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں. ہو جائے حاصل شرف قبولیت اس کو، الہی میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں. الہی میں تجھ سے یہ دعا کر رہا ہوں. تلاوت آیات کریمہ سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے قاری عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ القدسیہ. اللہ آپ کی آواز میں، آپ کے قرآن کے ساتھ لگاؤ میں خیر و برکت عطا فرمائے. سامعین محترم، پیر صاحب کے حکم کے مطابق میں ملتمس ہوں اپنے معزز مہمان سبحان مصطفیٰ بلبل مدینہ. اور یہ کیا کمال ہوتا ہے کہ دنیا دار دنیا کے معاملات کو گنگنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کی اولاد گنگناتی بھی ہے تو اپنے نبی کی نعت گنگناتی ہے، یا اپنے اللہ کی حمد گنگناتی ہے. وہ خود بھی باعث برکت ہیں اور ان کے والدین بھی لائق صد تحسین و عزت و احترام ہیں جن کی اولاد کو اللہ نے یہ شرف حاصل فرمایا ہے، یہ نصیب بخشا ہے. میں ملتمس ہوں حمد باری تعالیٰ اور کلمہ شریف کے لیے جناب محترم ساجد ہاشمی صاحب کہ آپ اپنی خوبصورت انداز میں حمد رب ذوالجلال اور کلمہ شریف کا ذکر پیش فرمائیں. جناب ساجد ہاشمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سارے محبت سے پڑھیں صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بلند آواز سے پڑھیں صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. حمدیہ اشعار حکم کے مطابق، اور سٹیج پر جناب محترم فیاض حیدری صاحب، آپ کا حکم میں ربائی سے پھر میں ساتھ ہی حمدیہ اشعار پیش کروں گا. کوئی لب خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، اس عقیدے، یقین و محبت کے ساتھ عدیہ درود پاک پیش کرنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور گنبد حضرہ کے مکیں دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. یہی عقیدہ لیے
شرمانا نہیں ہے، شرمانے کی اور جگہ بہت ہوتی ہیں، آج آپ نے شرمانا نہیں ہے، محبت کے ساتھ ہر بندہ شامل ہو جائے، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ گر خوشی سے رہیں آقا پہ لٹانے والے، وہ گر خوشی سے رہیں آقا پہ لٹانے والے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. اور کبھی دیکھا نہ سنا قاریے قرآن ایسا، کبھی دیکھا نہ سنا قاریے قرآن ایسا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے والے، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے والے. محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا